ایران کی بڑی کامیابی ہے جبکہ اسرائیل کی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ دونوں ممالک حملے جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ ایران نے حائفہ شہر پر 100 سے زائد سپر سونک بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے، جبکہ اسرائیلی آئل ریفائنری کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ فار سائنس کو بھی ہٹ کیا گیا، سوشل میڈیا کے دفتر کو بھی ہٹ کیا گیا ہے اور مسلسل زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی طرف سے بھی ایران کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مزمل صاحب، کل بھی بات کی تھی ہم نے، آج بھی بات کی ہے، ایرانی میڈیا بھی اس چیز کو کنفرم کر رہا ہے کہ ایران کے اپنے اندر سے بھی انہوں نے جو جاسوس ہیں ان کو گرفتار کیا ہے۔ ایران کے اندر چھپے جاسوس تھے جنہوں نے مخبری کی تھی، پاسداران انقلاب کی بھی اور ان کے فوجی جنرلز کی بھی۔ یقیناً دیکھیں بات سنیں، ایران نے خود ہی انڈینز کو ایران میں ایکسیس تھی اور را کے نیٹ ورک کو ایران میں بننے دیا جو پاکستان کے خلاف تھا۔ اسی را کے نیٹ ورک نے پھر اسرائیل کے لیے بھی کام کیا جو ایران کے خلاف تھا۔ پہلی رائے تو ایران کی تھی کہ وہ شاید صرف پاکستان کے خلاف وہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ نیٹ ورک ایران کے خلاف بھی کام کر رہا تھا، کیونکہ بہرحال موساد اور را کی جو کولیبریشن اب سامنے آئی ہے، آپ دیکھیں نا، کل ایک F-35 جو ہے فائٹر جس نے ایران پر بمباری کی، اس نے انڈیا میں کیرالہ پر ری فیولنگ کی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں پاکستان کے بھی ملوث ہونے کی کوئی انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھیں ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ عراق پر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا شور مچا دیا گیا، حالانکہ اس کے پاس نہیں تھے۔ یس، ایران کے اوپر کہہ دیا گیا کہ اس نے ایٹم بم بنا رہا ہے، حالانکہ پچھلے 10 سال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، اور 10 سال میں ایران نے نہیں بنایا ہے۔ ان 10 سالوں میں ایران نے کوئی بنا لیا ہے پچھلے 10 سالوں میں جو آپ ان کے ایٹمی پروگرام کو جو اب آپ نے بمباری اس لیے شروع کر دیا؟ کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ویسٹ اور پرو اسرائیل جو میڈیا ہے وہ پہلے ایک نیریٹو بناتا ہے، پھر اس نیریٹو کی بنیاد پر اپنے اہداف اچیو کرتا ہے۔ یہ ایک خطرناک بات ہے کہ یروشلم پوسٹ نے ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان ایران کی عسکری طور پر مدد کر رہا ہے۔ یس، اچھا، اب اور بھی میں نے دیکھا ہے انڈین میڈیا اور را کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف، ان کا موقف ہے کہ جو میزائل ایران نے مارے ہیں وہ اصل میں ایران نے نہیں، پاکستان نے مارے۔ ان کی ڈس انفو لیب نیو دہلی میں بہت ایکٹیو ہے، پاکستان کے خلاف جو پروپیگیٹ کر رہی ہے۔ دیکھیں، دنیا کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان نے نہیں مارے ہیں، جیسے دنیا کو پتہ تھا کہ ویپنز آف ماس نہیں ہیں، جیسے دنیا کو پتہ ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم بنانے کی صلاحیت نہیں ہے، ویسے ہی دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان ایران کی صرف اخلاقی اور سفارتی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان اس جنگ میں اخلاقی اور سفارتی سطح پر ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ بھی جرم قرار دے دیا جائے گا پاکستان کا آنے والے ٹائم میں۔ پاکستان نے UN سیکیورٹی کونسل میں ایران کی مدد کی ہے، پاکستان عالمی فورمز پہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے متحرک ہے، لیکن کوئی پاکستان یہ جنگ ایران کے ساتھ مل کر لڑ نہیں رہا، کوئی پاکستان کے جنگی طیارے، پاکستان کے میزائل وہاں استعمال نہیں ہو رہے، لیکن ایک ہمیں نیریٹو انڈیا اور اسرائیل کا اس حوالے سے نظر آتا ہے۔ ایک طرف انڈیا اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، دوسری طرف یہ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایران کی مدد کر رہا ہے، جس اپنی مدد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ اچھا، ڈاٹس کنیکٹ کریں مزمل صاحب یہیں سے کہ اسرائیل نے خود ہی جواز بنا لیا ایران کو اٹیک کرنے کا، اب بھارت چونکہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، اسرائیل کی بیک ہے بھارت کے لیے بھی، اب پاکستان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں خطرے کی گھنٹی بج سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو بہت بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس کی بار بار۔ دیکھیں، جب کبھی پاکستان کے میزائل پروگرام کی بات ہوتی ہے نا کہ 4,500 کلومیٹر سے آگے نہ جائیں، 5,000 کلومیٹر والا نہ بنائیں، اور کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی میزائل پروگرام کے حوالے سے کمپنیز پر پابندی لگتی ہے اور امریکنز کہتے ہیں کہ آپ اتنے دور والے میزائل بنا رہے ہیں، یہ تو امریکہ کو ہٹ کر سکتے ہیں، جبکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ میزائل انڈین شہروں کو ہٹ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ تب امریکہ کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ پاکستان یہ میزائل امریکہ کو مارے گا، اسرائیل اس کو کہتا ہے کہ پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی اسرائیل کے ساتھ براہ راست کسی کانفلکٹ میں آنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم فلسطینیوں کی بھی اخلاقی اور سفارتی مدد کرتے ہیں اور ہر فورم پہ کرتے ہیں، لیکن ہم امریکہ کے الائی بھی ہیں، لیکن مجھے کیا پاکستان کبھی اسرائیل کا ٹارگٹ ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔
بہت سارے لوگوں کی اس میں الگ الگ رائے ہے. کچھ کا خیال ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. دیکھیں 9/11 کے بعد سب کہتے تھے اس کے بعد پاکستان کی باری ہے, پھر سعودی عرب کی باری ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, 9/11 کے بعد لوگ کہتے ہیں جی ایک دن پاکستان کی باری ضرور آئے گی. پاکستان کا اٹامک جو پروگرام ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا, کھٹکتا ہے, اور اس کو رول بیک کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی ایسی رجیم آ سکتی ہے جو یہ نیوکلیئر پروگرام گیو اپ کر دے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے معاشی مسائل ہیں, پاکستان کو فنانشلی سکویز اس لیے کیا جاتا ہے بار بار کہ کہیں یہ ایک دفعہ کر جائے اور اس ڈیفالٹ کے نتیجے میں ہم کہیں کہ اچھا اب اگر زندہ رہنا ہے تو ایٹمی پروگرام ہمیں دے دو, ہم ڈالر دیتے ہیں. لیکن ہم ڈیفالٹ سے بچ جاتے ہیں. ایک وائبرنٹ سٹیٹ ہے, ہم اس میں سے نکل آتے ہیں. ہمارے پاس ایک وائبرنٹ آرمی موجود ہے جو اس قسم کے فیصلوں میں ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے ملک کے. تو پاکستان ابھی تک تو اس کسی سٹیج پہ نہیں آیا جہاں ویسٹ اس پر یہ دباؤ ڈال سکے کہ آپ اپنا اٹامک پروگرام ہمیں دیتے ہیں. لیکن پاکستان کا جس طرح ایران کا اٹامک پروگرام نہیں پسند, ایسے پاکستان کا بھی نہیں پسند. لیکن ایران کا اٹامک پروگرام تو ابھی بہت پریلیمنری سٹیجز پر ہے.